جب کفار کو اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں کچھ مہلت ملتی، تو اللہ اس وقت جواب میں ایک بات فرمائیں گے، افبعذابنا یستعجلون، کہ یہی لوگ نہیں تھے جو ہمارے عذاب کو جلدی بلاتے تھے؟ یعنی جب ان کے سامنے قرآنی آیات، ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی تھیں، تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ نا، ابھی لے آؤ عذاب، تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو تو ابھی کیوں نہیں لے کے آتے؟ بات کی باتیں دھمکیاں مت دو، ابھی عذاب لے کر آؤ۔ اس سے ایک سنیریو سمجھ میں آتا ہے، پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ کسی چیز کی مخالفت میں آ کے انتہائی درجے تک جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت نے ہمیں ہر چیز میں اعتدال سکھایا ہے، مخالفت میں بھی اعتدال، موافقت میں بھی اعتدال۔ کسی چیز کی مخالفت میں ایسا رویہ اختیار کرنا جو ڈھٹائی پر مبنی ہو، عذاب لے نا، لے آؤ، کر کے دکھاؤ، نہیں، یہ بات غلط ہے، پسندیدہ نہیں۔ مخالفت کرو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فلاں پارٹی جی ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ ہے ہی ایسی، یہ ہے ہی، ہر وقت اسی کے خلاف تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر وقت اسی کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات پسندیدہ بالکل بھی نہیں۔ ریجنالڈ تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت مسلمانوں کا مخالف گزرا ہے۔ ریجنالڈ نے صلاح الدین ایوبی کے آنے سے کچھ وقت پہلے، بیت المقدس آنے سے کچھ وقت پہلے، مسلمانوں کے حجاج کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کیا، اور وہ جب حملہ کرتا تو ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں کو قتل کرتا، ان کا مال لوٹتا، تو ان کی ہائے نکلتی، تو حجاج تھے تو یا اللہ یا اللہ، یعنی اللہ کو پکارتے تھے، اور تو اس نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلاؤ اپنے محمد کو مجھ سے بچائے، بلاؤ اپنے اللہ کو مجھ سے بچائے۔ تو یہ کہتا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے مدینے پہ حملہ کیا، تو اور یہی کہتے ہوئے کہ تم اگر مجھ سے مقابلہ جیتنا چاہتے ہو تو بلاؤ اپنے محمد کو، میں اس کو شکست دوں گا تمہارے سامنے، ان کو پتہ چلے گا، یعنی اس طریقے سے گستاخانہ قسم کے کلمات وہ کہا کرتا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حطین کی ایک لڑائی ہوئی ہے بڑی خطرناک۔ اس کے بعد عیسائیوں کے تمام لیڈر کو پکڑا گیا، رچرڈ دا گریٹ اس کو بھی پکڑا، ریجنالڈ کو بھی پکڑا، اور ان سب کو پکڑا۔ تو حطین کا جو گورنر تھا، اس نے سب جو عیسائی تھے ان سب کو شربت پلانا شروع کیا۔ تو جب ریجنالڈ کو شربت پلانے کا کہا تو صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، دیکھو اس ریجنالڈ کو تم اپنی طرف سے پلا رہے ہو، یہ میری طرف سے نہیں، کیونکہ مسلمان جس کو شربت پلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، جس قیدی کو شربت پلاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی جان کو امان دے دی، محفوظ کر دیا، لہذا میں اس کی جان کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کہا کہ ریجنالڈ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم چاہو تو کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کرو۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، میں نے تیرے خلاف 2 مرتبے انتہائی حد تک سوچا کہ جب تو نے ایک بار مدینے پہ حملہ کیا اور یہ گستاخانہ کلمات بولے، اور ایک مرتبہ جب تو نے حاجیوں کو لوٹا اور تو نے کہا کہ بلاؤ محمد کو، محمد تو بہت بڑی ہستی ہیں، محمد کا ادنا غلام صلاح الدین ایوبی تجھ سے مقابلہ کرے گا، اور ایک تلوار ماری اور اس کی گردن پوری کٹی، صرف پیچھے کا جو کھال کا تسمہ تھا وہ باقی بچا، گردن اس کی الٹی لٹک گئی۔ تو اسلام، مسلمان، اللہ رب العزت اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگ جو ڈھٹائی پہ اتر آتے، ضد پہ اتر آتے تھے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں تو ان کو قتل کر دو، ان کو ختم کر دو، ان کو نہیں معاف کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت، دیکھیں گناہ ہر شخص سے ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی ہو سکتا ہے،
لیکن گناہ پہ ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹ جانا، ابھی کچھ نہیں ہوتا، ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن و حدیث، کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈھٹائی ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، لے آؤ ہمارے اوپر عذاب، دیکھ لیں گے تمہارا اللہ کتنا طاقتور ہے۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ یعنی کفار کی طرف سے یہ تھا، ہماری طرف سے اسی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں جس میں کسی حد تک ڈھٹائی ہوتی ہے۔ نہیں پڑھتے نماز، جو کرنا ہے کر لو۔ بعض دفعہ بچے اپنے باپ سے کہہ جاتے ہیں، بعض دفعہ شاگرد اپنے استاد سے بول جاتے ہیں، استاد کے کسی غلط رویے کی وجہ سے، تو کمزوری ہے، اعمال میں کمزوری، لیکن ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو مجرمانہ ہو، باغیانہ ہو۔ اللہ